29واں پارہ ہے سورۃ المدثر، آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے مکذبین کا ذکر کیا، جھٹلانے والوں کا، جو اللہ اس کے رسول کو جھٹلاتا ہے، جن میں سے ایک بندہ ولید ابن مغیرہ ہے، جس کو اللہ نے مال و دولت بھی خوب عطا فرما دی اور اولاد بھی اللہ نے عطا فرما دی، لیکن بجائے شکر گزاری کے وہ ناشکر بن گیا، اور ناشکری کے نتیجے میں اس نے اللہ کے کلام کو جادو سے تعبیر کیا اور اللہ کے نبی کو جادوگر کہہ دیا، جس پر اللہ نے سخت وعید بیان فرما دی۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں سأصلیہ سقر، میں اس بندے کو سقر میں داخل کروں گا۔ سقر جہنم کے نام میں سے ایک نام ہے، جس طرح نار بھی کہتے ہیں آگ، جہنم بھی کہتے ہیں، سعیر بھی کہتے ہیں، سقر بھی کہتے ہیں۔ یہ بھڑکتی ہوئی آگ کو سقر کہتے ہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں وما ادراک ما سقر، اور آپ کو کیا خبر کہ یہ سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ تو انسان کو اپنے حالت پہ، اپنے اصل حال پہ برقرار باقی رکھے گی اور نہ انسان کو چوٹ بیٹھے گی۔ یعنی اگر انسان اس آگ کے اندر ڈال دیا جائے تو یہ اپنے اصل حالت پہ نہیں رہے گا، بلکہ یہ جلتا رہے گا، اور جلتے جلتے اس کی اصل حالت ختم ہو جائے گی۔ دوبارہ اس کو اثر نو، یعنی لا تبقی ولا تذر، نہ تو اپنے اصل حالت پہ برقرار چھوڑے گی اور نہ اس کو چھوڑ بیٹھے گی۔ مراد یہ ہے کہ انسان اگر اس سے نکلنا چاہے تاکہ میری جان چھوٹ جائے تو چھوڑے گی بھی نہیں۔ اس لیے انسان جہنم کے اندر، دنیا میں تو بندہ دیکھتا ہے کسی پر آگ لگ جائے تو اس کی جان نکل جائے، بات ختم ہو جاتی، وہاں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ بار بار آگ لگنے کی وجہ سے بار بار یہ جلتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس کا اگر ایک کال ختم ہو جائے، اللہ اس کے مقابلے میں ایک اور کال چڑھا دے، پھر وہ جل جائے، پھر ایک اور کال چڑھا دے، پھر وہ ختم ہو جائے، پھر ایک اور کال چڑھا دے۔ یعنی یہ انسان کے اندر یہ حالت چلتی رہے گی، جلنے کی، پھر ٹھیک ہونے کی، پھر جلنے کی، پھر شروع ہو جائے گی، اور یہ تب تک رہے گا جب تک اندر کا جراثیم نہیں ختم ہوگا۔ وہ اندر کا جراثیم کیا ہے؟ وہ کفر اور شرک ہے۔ جیسے انسان کے بدن کے اندر کوئی جراثیم پیدا ہو جائے اور ظاہر میں اس کو بخار چلتا رہتا ہے، تو جب تک وہ جراثیم ہوتا ہے تو یہ بخار چلتا رہتا ہے، اس کو اینٹی بایوٹک وغیرہ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ جراثیم مر جائے، ختم ہو جائے۔ اسی طرح جہنمیوں کے جہنم کے اندر یہ جو کفر اور شرک یا خواہشات نفسانیہ کے جو جراثیم ہے، تو اب یہ بندہ جہنم کے اندر جلتا رہے گا، پھر اپنی اصل حالت پہ لایا جائے گا، پھر جلتا رہے گا، نہ تو اس کو موت آ جائے گی کہ بات ختم ہو جائے، نہ اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ ہاں کوئی ایمان والا تھا اور وہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، تو جب اس کے آگ میں جلنے کی وجہ سے گناہ مٹ جائیں گے، پھر اس کو جہنم کی آگ سے خلاصی مل جائے گی۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان جو سب سے آخری انسان جہنم سے نکال دیا جائے گا، جس کے پاس ذرہ برابر ایمان ہوگا، کلمہ پڑھنے والا ہوگا، اور اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی نیک اعمال میں سے، یہ جہنم کے اندر جو پڑا رہے گا تو یہ اس کا بدن سکڑا ہوا ہوگا، جس طرح پلاسٹک کو آگ لگ جائے وہ سکڑ جائے۔ اور یہ انسان جب جہنم سے نکال دیا جائے گا تو باہر نہر حیات ہے،
تو اس نہر حیات میں اس کو غوطہ لگا دیا جائے گا اور اس کے اندر اس کا جسم اس طرح پھیل جائے گا جس طرح کے بیل درخت کا پھیل جاتا ہے۔ اللہ پاک اس کو اپنی اصل حالت پر لے آئیں گے، تو یہ انسان جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں لواحۃ للبشر، یہ جو سقر ہے یہ انسانوں کے بدن کو جھلسا دینے والا، اس لیے یہ آگ ہے اور یہ جھلسا دینے والی ہے انسان کے اس بدن کو، اور بدن یہ بشر، یہ بشارت، یہ اوپر کا جو کال ہے اس کو کہا جا رہا ہے۔ علیہا 19 اور اس جہنم پر داروغ مقرر ہے، وہ فرشتے ہیں اور ان کی تعداد 19 ہے، 19 فرشتے ان پر مقرر ہیں۔ اب جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ جہنم کے اوپر اللہ نے 19 فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے، تو یہ 19 کے لفظ کو سن کر وہ ہنستے رہتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تکذیب کرتے، جھٹلاتے رہتے تھے۔ ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا ابو الاسود، وہ کہتا تھا کہ یہ 70 تو میں پکڑ لوں گا اور بقیہ 2 آپ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ ابو جہل اسی طرح ہنسی مذاق کرتا رہتا تھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تکذیب کرتا رہتا تھا۔ اس لیے اللہ جل شانہ یہ جو 19 فرشتوں کو متعین کیے ہوئے ہیں، اس کی علت کو بیان فرماتے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، اور ہم نے نہیں بنایا یا ہم نے مقرر نہیں کیا آگ کے اوپر ایک مخلوق کو مگر فرشتے، یعنی آگ کے ساتھ جو متعین لوگ ہیں وہ فرشتے ہیں۔ فرشتوں کو ہم نے متعین کیا ہوا ہے کہ وہ ڈیوٹی لینے والے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم نے یہ جو ان کی تعداد متعین کی ہے 19 کی، تو یہ تعداد ہم نے صرف اس واسطے متعین کی ہے، ہم آزمانا چاہتے ہیں کافروں کو کہ کون اس 19 کے تعداد کا مذاق اڑا کے جھٹلانے والا ہے اور کون اس پر یقین کرنے والا ہے۔ آگے اللہ فرماتے یہ صرف 19 نہیں، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ آگے آنے والا ہے۔ اللہ کے ہاں تو اور بھی بہت ساری لشکریں ہیں، اور پھر یہ جو فرشتے ہیں کوئی تو ظاہر کی شکل کے اعتبار سے خوبصورت ہے اور کوئی ایسے خوفناک فرشتے ہیں، جیسے اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتے ہیں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اللہ قسم کھاتے ہیں فرشتوں کی۔ جو فرشتے ایمان والے کے روح کو قبض کرنے والے ہیں وہ خوبصورت انداز میں آتے ہیں، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا سے طابق ہیں، اتنی نرمی سے ان مومن کی روح کو قبض کرنے والے جتنی نرمی کے ساتھ آٹے سے بال کو نکال دیا جاتا ہے، بلکہ ایک خوشبودار پھول ہوا کرتا ہے، وہ سونگنے لگ جاتا ہے اور اس سونگنے سے وہ اس کا روح قبض کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جب جہنمی ہوتا ہے، کافر اور فاسق اور فاجر ہوا کرتا ہے، خوفناک قسم کے فرشتے آ جاتے ہیں اور اتنی سختی کے ساتھ اس کے روح کو قبض کرتے، قرآن تعبیر کرتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی کے ساتھ کافر کے روح کو قبض کرنے والے۔ اصل میں یہ ڈول کے لیے کہ پانی کا ڈول جب کنویں سے نکالا جاتا ہے چرخہ کے ذریعے، تو اب وہ جو نکالنے والا رسی اٹھانے والا ہوتا ہے، رسی کھینچنے والا ہوتا ہے، بڑے مشکل کے ساتھ رسی کھینچتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح کافر اور فاسق اور فاجر کے روح کو سختی کے ساتھ کھینچ دیا جاتا ہے۔ ایک اور تعبیر اس سے کیا جاتا ہے، جس طرح کے کانٹے دار درخت کے اندر کپڑا پھنس جاتا ہے اور اس کو بندہ کھینچ لیتا ہے، جتنی سختی کے ساتھ وہ نکلتا ہے، اسی طرح اس کافر اور فاسق اور فاجر کے روح کو قبض کیا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں ہم نے جہنم کے اوپر جن کو متعین کیا ہوا ہے وہ فرشتے ہیں اور وہ 19 ہے، اور یہ تعداد 19 کی ہم نے صرف آزمانے کے واسطے کہ اللہ کا کلام اس پر کون یقین کرنے والا اور کون اس کو جھٹلانے والا۔ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ،
تاکہ یقین کر لے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، کیونکہ اہل کتاب کے اندر ان کی کتابیں جو تھیں تورات اور انجیل، اس میں بھی اس 19 کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے ان کتابوں کے اندر بھی یہ بیان فرمایا ہے کہ جہنم کے اوپر اللہ پاک نے 19 فرشتوں کو متعین کیا ہوا ہے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور ایمان والوں کا ایمان اور بھی بڑھ جائے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور تاکہ شک میں مبتلا نہ ہو ایمان والے اور اہل کتاب۔ اور آگے اللہ پاک منافقین کے بارے میں بیان فرماتے ہیں وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور تاکہ کہہ دیں وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، وَالْكَافِرُونَ، اور کافر لوگ کہہ رہے مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ نے کیا ارادہ کیا ہوا ہے، اللہ کا کیا منشا ہے اس مثال کو بیان کرنے سے، یعنی اس 19 کی تعداد کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، اس بیماری کی حالت یہ ہے کہ اللہ قرآن میں کوئی مثال بیان کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہاں اللہ کا کلام اور کہاں اللہ کے کلام کے اندر معمولی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تذکرہ۔ کبھی اللہ عنکبوت کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا مکڑی کا جالا ہے، یہ دنیا والوں کی قوت اور طاقت یہ مکڑی کا جالا ہے، جس طرح مکڑی جالا بنا کے یہ اللہ اس اعتبار سے بیان فرماتے ہیں کہ جس درجے وہ کمزور جالا ہوا کرتا ہے، اسی طرح دنیا والوں کی ساری سکیمیں اور منصوبے وہ بھی اللہ کے مقابلے میں اتنے ہی کمزور بلکہ اس سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ اب دنیا کے اندر مکڑی کے جالے کو ختم کرنے کے لیے ٹینک اور توپ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، مکڑی کے جالے کو ختم کرنے کے لیے معمولی سے پھونک مار دیا جائے ختم ہو جائے۔ اس طرح پوری دنیا والے رب کے مقابلے میں، رب کے پیغمبر کے مقابلے میں اگر اسکیمیں اور منصوبے بناتے رہتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں یہ سارے مکڑی کے جالے کے برابر، اس سے بھی کمزور درجے کے۔ یا کبھی اللہ پاک یوں بیان فرماتے ہیں کہ جن معبودوں کی تم عبادت کرتے رہتے ہو، بتاؤ تو صحیح ان کے اندر کتنی قوت اور طاقت ہے، ایک مکھی تک کے ایک چھوٹی سی مخلوق کو یہ پیدا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ پیدا کرنا تو دور کی بات، اللہ فرماتے تم جو نذرانے لے کر بتوں کے سامنے رکھتے ہو، تو یہ بیچارے اگر مکھی آ کے اس نذرانوں میں تو کوئی چیز اٹھا کر لے جائے، ان بتوں کے اندر اتنی قوت اور طاقت نہیں کہ وہ اس سے یہ بھی بچا سکے۔ یہ اتنے عاجز مخلوق اور آپ اس کو معبود بنا کے رکھے ہوئے ہیں، عجیب بات ہے۔ تو لوگ کہتے رہتے تھے یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے، اس میں معمولی چیزوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ کوئی حیا محسوس نہیں کرتے اس بات میں اللہ مثال بیان کرے ایک مکھی کا یا مکھی سے بھی ایک چھوٹی مخلوق کا۔ کبھی اللہ پاک نمل کا تذکرہ کرتے ہیں، چیونٹی کا تذکرہ کرتے ہیں، تو یہ تو اللہ جل شانہ مخاطب کو سمجھانے کے واسطے ان باتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ کے کلام پر تو کوئی اثر نہیں پڑ رہا، بس یہ منافق لوگ اور کافروں کے دل میں اس طرح کے وسوسے اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسے اللہ فرماتے ہیں کہ کہہ دے یہ منافق لوگ اور کہہ دے یہ کافر کہ اللہ نے کیا ارادہ کیا ہوا ہے اس مثال کو بیان کرنے سے، كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اسی طرح اللہ جل شانہ اس قرآن کے اندر مثالوں کو بیان کر کے اور تعداد کو بیان کر کے کسی کو اللہ پاک گمراہ کر دیتا ہے اور کسی کو اللہ جل شانہ راہ راست پر لے آتے ہیں۔ جو اس کو اللہ کا کلام سمجھ کر یقین کر لیتا ہے اللہ اس کو ہدایت یافتہ بنا لیتا ہے، اور کوئی عقل کا اندھا بن کے عقل کے گھوڑے دوڑا کے وہ اس کو اللہ کے کلام کے منافی سمجھ لیتا ہے اور وہ جھٹلا دیتا ہے، اللہ اس کو راہ راست سے بھٹکا دیتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ کہ اللہ نے یہاں پہ 19 کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ اب مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ انسان کے لیے جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اس کی تعداد 19 ہے،
جیسے اللہ جل شانہ کی توحید، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، تو جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان چیزوں کی تعداد 19 ہے۔ یا انسان کے حواس ظاہرہ اور باطنہ، تو یہ جو حواس ظاہرہ اور باطنہ ہے یہ 9 ہے، 10 ہے، اور انسان کے اندر کی قوتیں وہ 9 ہے، تو یہ ساری 19 بن جاتی ہیں اس حوالے سے۔ بہرحال مختلف تعبیرات کیے گئے ہیں کہ یہ 19 کی تعداد کیوں بیان کی، اس سے ہمارا کوئی کام نہیں۔ اصل مسئلہ ہے کہ جو اللہ نے بیان فرمایا ہمارے ذمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ہم تک وہ پہنچایا، اس پر کامل یقین رکھ لینا۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، یہ تو 19 اللہ نے ذکر کیے ہوئے، ورنہ اللہ کے ہاں تو اور بھی بہت ساری لشکریں ہیں۔ اللہ فرماتے آپ کے رب کی لشکروں کو آپ کا رب ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ، اللہ نے اس کو انسانوں کے لیے نصیحت نامہ بنا کے رکھا ہے۔ انسان کی ذمہ داری تو یہ تھی کہ اس سے نصیحت حاصل کر لیتا ہے۔ کَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ، یہ تو اللہ کی طرف سے نصیحت نامہ آیا ہوا ہے، اور اللہ جل شان اس نصیحت نامے سے اس کو نصیحت عطا فرماتے ہیں جو بندہ دل کے اندر رغبت رکھتا ہو، چاہت رکھتا ہو، جس کے دل میں کفر ہے اور شرک ہے اور کینہ ہے، بغض اور حسد ہے، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ، عنقریب میں اس کو داخل کروں گا سقر میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ، اور آپ کو کیا خبر کہ سقر کیا ہے؟ مراد بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ لا تبقی ولا تذر، نہ جو باقی رکھے گی اور نہ وہ چھوڑ بیٹھے گی۔ لواحۃ للبشر، انسان کو جلسہ دینے والی آگ۔ علیہا 19، جس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے آگ کے لیے متعین فرشتوں کو بنا کے رکھا ہے۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة، اور نہیں بنایا ہم نے اس کی تعداد کو مگر آزمائش کا ذریعہ۔ للذین کفروا، ان لوگوں کے واسطے جنہوں نے کفر کا شیوا اپنایا ہے۔ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اور ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور شک نہ کرے ایمان وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی اور ایمان والے۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ، اور تاکہ کہہ دے وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے اور کافر لوگ، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ جل شانہ نے اس مثال کے ساتھ کیا ارادہ کیا ہوا ہے۔ کذالک یضل اللہ من یشاء، اسی طرح گمراہ کر دیتے ہیں اللہ اس کو جس کو چاہ لیتے ہیں۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتے ہیں، راہ راست پر لاتے ہیں جس کو چاہ لیتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور نہیں جانتا ہے آپ کے رب کے لشکروں کو مگر اللہ ہی۔ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ، اور نہیں ہے یہ مگر نصیحت نامہ انسانوں کے واسطے۔ صدق اللہ۔